بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اور اس کے پیروکار اس قدر ظالم اور بے رحم تھے کہ اپنے باقی رہنے کے لیے چھوٹے بڑے اور مرد و زن پر رحم نہ کرتے۔ فرعون نے اپنے محل میں اپنی بیٹیوں کے میک اپ کے لیے مخصوص عورتیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک حضرت حزقیل کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت حزقیل اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی اور عہدہ نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے اور ایک عام مومن کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کی زوجہ جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی میک اپ میں مشغول تھیں۔ اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا تو انہوں نے اپنے معمول کے مطابق کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا تمہاری اس کلام سے مراد میرا باپ فرعون تھا؟ زوجہ حزقیل نے کہا نہیں، بلکہ اس سے مراد میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا جو خدا ہے وہ تھا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ بات جا کر میں اپنے باپ سے کہتی ہوں۔ زوجہ حزقیل نے کہا جاؤ بتا دو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ گئی اور اس نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنایا۔ فرعون نے زوجہ حزقیل اور اس کی اولاد کو طلب کیا اور اس سے کہا تمہارا پروردگار کون ہے؟ زوجہ حزقیل نے کہا میرا اور تمہارا خدا اللہ ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے سے بنے ہوئے تندور کو پر کیا جائے تاکہ انہیں اور ان کے بچوں کو اس تندور میں جلایا جائے۔ زوجہ حزقیل نے کہا میرا ایک مطالبہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے۔ فرعون نے اس لیے کہا کہ زوجہ حزقیل اس کی خدائی کا دعویٰ کر لے۔ حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے تندور میں ڈالتے جاؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، لیکن ان کے پاؤں میں ذرا بھی لرزش نہ آئی اور فرعون کی خدائی کا دعویٰ نہ کیا۔ آخر میں جب چھوٹے شیرخوار بچے کی باری آئی تو جلادوں نے اس کی ماں سے زبردستی چھینا تاکہ اسے بھی تندور میں پھینکیں۔ اس وقت ماں بڑی پریشان ہوئی تو بچے نے قدرت خدا سے کہا اماں جان صبر سے کام لیں، آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد انہیں اور اس کے شیرخوار بچے دونوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانسار واقعے کو نقل کر کے فرمایا میں نے آسمان پر شب معراج انتہائی اچھی خوشبو سونگھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو اس شہیدہ کی ہے جو کہ فرعون کی بیٹیوں کا سنگار کیا کرتی تھی۔ جناب آسیہ زوجہ فرعون کا تعلق بنی اسرائیل کی محترمہ خواتین سے تھا۔ وہ خفیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فرعون ان کے پاس آیا اور انہیں زوجہ حزقیل اور ان کی اولاد کو شہید کرنے کی خبر دی۔ آسیہ کہنے لگی افسوس ہے تم پر اے فرعون۔ اے فرعون، کون سی چیز باعث بنی ہے کہ تم خدا کے مقابلے میں اس قدر جرأت مند اور گستاخ ہو گئے ہو؟ فرعون نے کہا کہ گویا تم بھی اس زوجہ حزقیل کی طرح دیوانی اور پاگل ہو گئی ہو۔ حضرت آسیہ نے کہا میں دیوانی نہیں ہوئی، بلکہ میں اس ذات پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ تمہارا، میرا اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی والدہ کو بلا کر کہا کہ تمہاری بیٹی دیوانی ہو گئی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ حضرت آسیہ کے ماں نے تنہائی میں آسیہ سے بات چیت کی کہ اپنی زندگی مت گواؤ اور اپنے شوہر سے واپس صلح کر لو، لیکن جناب آسیہ نے اپنی ماں کی فضول باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا میں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کروں گی۔ فرعون کے حکم سے جناب آسیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سخت دھوپ میں لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک بہت بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ مشکل سے سانس لے رہی تھیں اور سخت مشکل میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہلائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کا درد ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ خدایا بہشت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وحی بھیجی کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔
انہوں نے اپنا سر بلند کیا تو بہشت میں اپنے لیے ایک خوبصورت تیار گھر دیکھا تو مسکرا دیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا کہ اس عورت کی دیوانگی دیکھیں کہ اتنے سخت شکنجے میں بھی مسکرا رہی ہیں۔ بس اس طرح سے اس مہربان اور دلیر خاتون کے دین کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ حق ہے، اور مختلف مواقع پر انہیں دشمنوں کی اذیتوں سے محفوظ رکھا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔